اللہ نے بڑے عرصے بعد یہ تبلیغ کا کام زندہ کیا، بڑے عرصے کے بعد۔ جب بے طلب زیادہ ہو جائیں تو پھر سوائے تبلیغ کے کام کی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ تبلیغ کے کام سے پہلے جتنے اصلاحی طریقے تھے اور آج بھی ہیں وہ ہیں صرف طلب والوں کی، بے طلب کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں۔ پھر اس کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے اس کی حد۔ اب میں خود مدرسے چلا رہا ہوں، 7-8 مدرسے، لیکن ہم چند بچوں کو داخل کرنے کے بعد ہم کہتے بس بھائی ہمارا داخلہ بند، ہم اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، زیادہ زیادہ 50 لڑکے لے لیں گے ایک مدرسے میں باہر، کسی اور مدرسے میں جو، اور وہ بھی طلب والے، بے طلب نہیں۔ ایسے ایک آدمی کسی اللہ کے نیک بندے سے تعلق جوڑتا ہے تو طلب ہوگی تو جوڑے گا نا، ویسے تو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہ بڑے لیڈر آدمی تھے، وہ بڑے ادیب، بڑے مقرر، مسلم لیگ کے صدر ملتان تھے۔ وہ 1942-43 میں انہوں نے BA کیا تھا، تو ذاتی لٹریچر مطالعے کا شوق تھا، تو صحبت تھی نہیں، تو کہیں سے وہ پرویز کے لٹریچر ملا، غلام محمد پرویز جو تھا، تو پڑھ پڑھ کے پرویزی ہو گئے، حدیث کا انکار کر دیا۔ پھر وہ شروع سے نا علماء سے ان کی ویسے دوستی تو تھی، قاضی احسان احمد صاحب ہمارے یہاں آیا کر، تو پھر اس طرح سمجھاتے ہوئے کسی نے سمجھایا بجھایا، تو لاہور میں ایک تھے مولانا احمد علی صاحب، ان سے ملاقات شروع ہوئی، ان کی صحبت میں بدلے تھے۔ پھر میں جب لاہور میں داخل ہوا تو مجھے ان کے بیٹے تھے مولانا عبید اللہ تھا، ان سے بیعت کرا، مجھے کیا پتا بیعت کر، اب وہ مجھے وہاں لے جائیں، اور مجھے وہاں ان کا خیال تھا بھی چلو یہ تھوڑا ان کے آئے گا صحبت میں کچھ، جہاں سارے لوگ نیچے بیٹھے ہوتے تھے، میں کرسی پہ آ کے بیٹھ جاتا، میں کہتا میری کریز خراب ہو گئی، میں ہٹا بیٹھا۔ اب والد صاحب مجھے ایسے غصے سے دیکھتے، میں منہ نہیں کر کے بیٹھا رہتا، میں ویکھے ہی کوئی، تو اگر میں دیکھوں گا تو پھر آ کر ہٹا با میں میری پتلون خراب، تو میں انجان بن کے ادھر منہ کر کے بیٹھے رہنا۔ اتنی بڑی ہستی تھے مولانا عبید اللہ صاحب، میں نے نفع نہیں اٹھایا، مجھے طلب ہی نہیں تھی، مجھے قدر ہی کوئی نہیں تھی۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا پھر اس کے بعد میں جا کر ان سے، میرے ابا نے بیعت کو کرا دیا تھا، پھر میں نے جا کر دوبارہ خود بیعت کی، میں نے کہا کہ میں اب بیعت ہوتا ہوں۔ تو تبلیغ کا کام اللہ اس وقت شروع کرتا ہے جب لوگ بے طلب ہو جائیں، جب شوق ختم ہو جائے، کیونکہ تبلیغ کا کام کیا ہے کہ خود چل کے جاؤ، جو نہیں سنتا اس کو سناؤ، جو نہیں آتا اس کے پیچھے پھیرے لگاؤ۔ جیسے یہ سیاست والے نہیں جو ووٹ نہیں دیتے، اس کے پاس بھی تو جاتے ہیں، کوئی نہ دے پھر بھی جاتے ہیں، تو یہ تو صرف ایک کرسی کے لیے، یہ اللہ کے نبی کی محنت کے لیے، اس کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ میں اس لڑکے کا کتنا بھی احسان اور اس کا شکر گزار نہیں بن سکتا جو 1 سال میری گالیاں سنتا رہا اور پھر بھی میرے پاس آتا۔ بنگالی تھا، نعیم الدین، گورنمنٹ کالج لاہور میں، تو چونکہ اس وقت تو کوئی تبلیغ کو جانتا ہی نہیں تھا، 1970 کی بات، آپ 69-71 میرا سیشن ہے گورنمنٹ کالج لاہور کا، تو اس وقت وہ تبلیغ کو جانتے ہی کوئی نہیں تھا، اور ہمیں 11 سال کی عمر میں لاہور چلا گیا تھا، تو ماں باپ کی نگرانی ختم ہوگی، تو جیب میں پیسے ہر وقت، ماں باپ کی نگرانی ختم، تو سوائے
آوارگی کی اور کیا سیکھنا تھا. ایک سال وہ ہماری گالیاں سنتا رہا، آنا نہیں چھوڑا. یہ تبلیغ ہے. کسی کو ایسے دیکھ لو نا، میں کوئی چھوٹے پہ ہوتا جا ہمارا دوزہ کے جا مینو کڑی پئی. کوئی یہاں ہے جو نہیں مانتا اس کے پیچھے بھی پھرو 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 پھرو. یہ ایک خصوصیت ہے کہ جب اللہ بندوں میں دیکھتا ہے کہ طلب ختم ہے تو پھر وہ نبیوں والے طرز پر محنت کو زندہ کرتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی کوئی کمال نہیں. اگر وہ اپنی ذات پر چلتے تو بہت بڑے شیخ ہوتے، بہت بڑی خانقاہ چلاتے، یا بہت بڑا مدرسہ چلاتے، یا تصنیف و تالیف کا کام کرتے جو اس زمانے کے بڑے اونچے کام تھے. 1918 میں یہ آئے نظام الدین. 1918 میں 1886 کی ان کی پیدائش. ان کے باپ کی دوسری شادی تھی. 1880 میں دوسری شادی کی ان کے باپ. اور ان کے بڑے بھائی تھے مولانا محمد صاحب، وہ رہتے تھے نظام الدین میں ان کے والد صاحب کی جگہ. تو ان کا انتقال ہوا 1918 میں. تو نظام الدین میں میواتیوں سے جو تعلق بنایا تھا وہ مولانا الیاس کے والد نے بنایا تھا، پھر مولانا محمد صاحب نے بنایا. جب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے آ کر کہا مولانا الیاس سے، وہ تھے سہارنپور میں، کہ اپنے باپ اور بھائی کی جگہ سنبھالو. یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی بنگلہ والی. بنگلہ اس لیے کہتے تھے کہ یہاں اس کے قریب مرزا الہی بخش تھا. یہ تھا سمدھی، اس کا بہادر شاہ ظفر کا سمدھی تھا. اس کا ڈیرا تھا، ڈیرے کے ساتھ یہ مسجد. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاتا. تو ان کے شیخ تھے مولانا خلیل احمد صاحب، تو میواتی ان کے پاس چلے گئے کہ مولوی الیاس کو بھیجو اپنے باپ کی جگہ. تو انہوں نے ان کو بلایا کہ تم چلے جاؤ. کہا جی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. کہنے کہ اچھا کرو 1 سال کی چھٹی لکھو، چلے جاؤ، دل لگے تو رہنا، نہیں تو واپس آ جاؤ. تو انہوں نے 1 سال کی چھٹی اپلائی کی مدرسے میں، اور 1918 میں آ کر وہ نظام الدین میں بیٹھے. اور 1926 میں اللہ نے اس طرز پہ کام لینا شروع کر. 1918 میں آئے، مدرسے بنائے، مکتب بنائے. دیکھا چند لوگ ہی ہیں، ذکر اذکار کے سلسلے شروع کرائے. دیکھا چند لوگ ہی ہیں، باقیوں کا کیا کروں. یہ ایک درد لگ گیا. جو نہیں آتے ان کا کیا کروں. آنے والوں نے تو فائدہ اٹھایا، جو نہیں آ رہے ان کا کیا کروں. تو 1926 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رخ کھولا، لوگوں کے پاس خود چل کے جاؤ. اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا کروں. تو آپ نے کہا جیسے میں نے مکے میں کام کیا تھا ویسے کام کرو. کہ مجھے تو پتہ نہیں آپ نے کیسے کام کیا تھا. کہ مکی صورتوں کو غور سے پڑھو، اللہ تمہیں خود ہی سمجھائے گا میں نے کیسے کام کیا تھا. اگر مکی صورتوں میں توجہ فرمائی تو یہ رخ اللہ نے کھولا کہ خود چل کے جاؤ. 1926 میں پہلی دفعہ انہوں نے لوگوں میں پھرنا شروع کیا. لوگوں اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو. اچھا یہ پاگل آدمی ہے، دیوانہ، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا خاصا بڑا پیر تھا، بزرگ تھا، عالم تھا، اسے کیا ہو گیا؟ لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر. پھر چلتے 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 1926 سے یہ کہانی شروع ہوئی. تو 1940 میں جا کر پہلا اجتماع کیا نوح کی بستی میں. 18، 19، 20 نومبر پہلا اجتماع کیا. تو کوئی 20-25 ہزار کا مجمع ہے. تو پھر انہیں علماء کو دعوت دی کہ آؤ جو میں نے کیا وہ بھی دیکھو. وہ لوگ ایک میاں جی عمراؤ خان تھے یہاں،
یہ قصبہ مڈل میں، ان کا کان یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا ایسے. اسے کہنے کا پتہ یہ میرا کان کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ کہ میرا باپ جو تھا نا وہ اس کے بچے مر جاتے تھے، تو میں جب پیدا ہوا تھوڑا سا بڑا رہا تو ایک بت سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، کہتا تھا اس کو سجدہ کر، کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا بچہ سلامت رہا تو یہ فلاں جو ہندوؤں کا بت ہے اس کا آگے اس کو سجدہ کراؤں گا. میں نے کہا میں نہیں کرتا بت کو سجدہ، تو اس نے مار مار میرا کان ہی پھاڑ دیا. ایسی قوم کو دین کا داعی بنا دیا اور ہدایت کا پھیلانے والا بنا دیا. 1944 میں ان کا انتقال ہو گیا. اور ایک پورا علاقہ تھا اور لوگوں نے کہا جب مولوی الیاس مر جائے گا نا تبلیغ بھی ختم ہو جائے گی. تو مولوی یوسف صاحب ان کے امیر بنے، 27 سال کی عمر، بالکل نوجوان. 1965 میں ان کا انتقال ہوا اور اس وقت تبلیغ کا کام غیر ملکوں میں داخل ہو چکا تھا. 1954 میں پہلی جماعت امریکہ بھیجی، 4 مہینے کی پہلی. 4 آدمی گئے، 3 ان میں سے انتقال کر گئے، ایک ابھی تک زندہ ہے. 4 آدمی 1954 میں امریکہ گئے اور وہ ترکی ٹوپیاں ہوتی تھی نا پرانی، ترکی ٹوپیاں پہن کر اشکنے پہن کر چوک میں کھڑے رہتے کہ کوئی مسلمان ہمیں دیکھے اور ہم سے آ کر ملے. اور وہ گھنٹوں کھڑے رہتے تھے، کوئی مسلمان نہیں ملتا تھا. اور 1993 میں میں پہلی دفعہ امریکہ گیا تو مسجدیں موجود، اذان موجود، گشت موجود، عورتوں کے برقعے موجود، نوجوانوں کی داڑیاں پگڑیاں. 1997 میں 4 مہینے کا سفر کیا، پھر سن 2000 میں پھر سفر کیا. تو ہر دفعہ پہلے سے آگے سے آگے، آگے سے آگے. کتنے شراب خانے مسجدوں میں بدل چکے تھے، کتنے ان کے گرجے مسجدوں میں بدل چکے تھے. ایسے ہی انگلینڈ میں 1982 میں پہلا سفر کیا، پھر کئی سفر ہوئے، بڑے بڑے دارالعلوم مدرسے. یہ 1926 کی ایک کمزور آواز تھی جو لگائی گئی. تو بھائیو، آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، یہ اللہ نے صدیوں کے بعد تبلیغ کا کام دیا ہے اور اس سے کوئی نفع کا سودا ہوتا تو یقین مانو ہم اس کو چھوڑ کے اس کو اختیار کرتے. میں آپ کی قوم ہوں، برادری ہوں، میں ایک ذمہ دار کا بیٹا ہوں. پیدائشی طور پر میں علمی گھرانہ نہیں ہوں، ذمہ دار گھرانہ. پھر مجھے اللہ نے توفیق دی، چونکہ میں اپنے شوق سے آیا تھا تو میں نے رواجی طور پر نہیں پڑھا، میں نے اپنی جان کو کھپا کے پڑھا ہے. میں نے دینی کتابوں کو یاد کیا. میں حافظ صرف قرآن کا نہیں بنا، میں کتنی 20 کتابیں میں نے زبانی یاد کی، کئی 100 صفحات کی کتابیں میں نے حفظ کی. جنون تھا، ایک جنون. چونکہ میں پہلی سے لے کر FSC تک میں نہیں پڑھا، باپ کے دھکے تھے، میں پڑھتا رہا. ذہن اچھا تھا، میں پاس ہوتا رہا. ایک دن بھی میں شوق سے نہیں چلا پورے اس 12 سال کے سفر. تو جب ادھر آیا تو وہ ساری طاقت، ہمت، شوق ادھر آ کے بیدار ہو گیا. تو بس پھر میں دیوانہ تھا. میں 2 ہفتے میں نے جون میں کپڑے نہیں بدلے. آپ تصور کر سکتے ہیں 2 ہفتے جون کے مہینے میں کپڑے نہیں بدلے. ابھی بدلتا ہوں، ابھی بدلتا ہوں، یہ پڑھ لوں، یہ لکھ لوں، یہ یاد کر لوں. اور سال پورا گھر نہیں گیا میں. ایک دن میری ماں کہنے لگی ہوں تو میں تیری شکل ہی بھول گئی ہیں. تو میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس تبلیغ سے اس سے زیادہ نفع والا، زیادہ سارے دین کے کام نفع والے. راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی بخشش ہوتی. اذان دینے والے کی گردن قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی. ہاں، علماء کی بات الگ ہے، میں عوام کے لیے بتاؤں. ایک آدمی صبح سے شام تک علم پڑھانے میں لگا ہوا ہے، ظاہر ہے اس کو تو شہید بھی نہیں پہنچ سکتا، تو ایک ذمہ دار کیسے پہنچے؟ ان کا درجہ تو شہداء سے بھی اعلیٰ ہے. اور قیامت کے دن شہداء یہ مقدمہ کریں گے کہ یا اللہ ہم شہید ہوئے، یہ بیٹھ کے پڑھاتے رہے، ان کا درجہ کیوں زیادہ ہے؟ ہم تو تیرے پر قربان ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں شہادت کے فضائل کس نے سنائے تھے؟
کا علماء نے کہا پھر تمہاری شہادت کا اجر بھی انہیں کے کھاتے ہیں. تو یہ اس طبقے کو چھوڑ کر جو اہل علم کا طبقہ ہے، عوام الناس کے لیے تبلیغ سے بڑھ کر افضل اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی کام نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زراعت، اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں 4 ٹکڑے زمین دے دی. نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے ہاتھ بھی رمبا بھی ہوں داتر بھی ہوں پٹھے بھی ہوج دیتے، کنک بھی وڑ دیتے. بڑی گل تو کوئی نہیں، ابھی بھی ہو سکتا ہے. مجھے ایک ساتھی نے بتایا یہ این سٹور لاہور والوں کا ایک آدمی کا نام لے کر کہنے لگا جب وہ آتا تھا نا ہمارے سٹور میں تو ہم اس کے لیے سٹور بند کر دیتے، کوئی اور گاہک اندر نہیں داخل ہو سکتا، صرف وہ اور اس کی فیملی. میں نے کہا بند کیوں کرتے تھے؟ کہ وہ سارے دن کی خریداری جو ہم کرتے ہیں بیچتے ہیں سارے دن کی سیل ایک آدمی کر کے چلا جاتا تھا. کیا کرتا تھا کہ ایک دن میں 15-20 لاکھ کا سودا خرید کے چلا جاتا اور ہر مہینے ایک دفعہ آتا تھا، مہینے میں ایک دفعہ آتا تھا اور 15 سے 20 لاکھ کی خریداری کر کے چلا جاتا تھا. تو اس کے ہوتے ہوئے سٹور بند رہتا تھا. پھر وہی آدمی میرے باپ کے پاس آیا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، زکوٰۃ میں سے کچھ میری مدد کر. زکوٰۃ میں سے زکوٰۃ دے. تو اگر آج میرے پاس 4 ٹکڑے زمین ہے تو کیا ضمانت ہے کہ یہ میرے پاس رہے گی؟ ایک پل میں جو چاہے کر. تو بھائیو آپ کی خدمت میں گزارش ہے، اللہ نے ہمیں مدینے کے انصار کی نسبت دی اور اس وقت ذمہ داروں کی طاقت یا سیاست میں لگ رہی ہے اور یا کپاس اور گندم پہ لگ رہی. بس میں آپ کو یہ ایک بڑا عظیم الشان کام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ یہ تبلیغ کا کام کریں. اس کی نبیوں کے ساتھ نسبت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. ہے کوئی اللہ کی بات کرنے سے بڑھ کر بات کرنے والا؟ من احسن عربی میں یہ گڈ بیٹر بیسٹ تو 3 ہوتی تھی نا فارم، گڈ بیٹر بیسٹ. عربی میں یہ بیسٹ کے معنی میں ہے. احسن بہتر بہترین. سب سے زیادہ خوبصورت بات اللہ کہتا ہے اس کی ہے جو لوگوں کے گھر گھر جا کر یہ کہتا پھر رہے کہ اللہ کی مان لو. اگر یہ تبلیغ کا کام نہ زندہ ہوتا تو نسلوں کی نسلیں مرتد ہو چکی تھی. سارا یورپ عیسائیت کی لپیٹ میں آ گیا. 78 میں جب یہ پوپ جان پال جب پوپ بنا تھا تو اس نے کہا تھا میں ساری یورپ کی مسلم کمیونٹی کو عیسائی بنا دوں گا اور سارے افریقن کنٹریز کو عیسائی بنا دوں گا، مجھے تم چندہ دو. تو اس کو کیتھولک تاجروں نے اربوں ڈالر چندہ دیا تھا. سن 2000 میں اس نے استعفیٰ دینے کا ارادہ کر لیا تھا. یہ مجھے خبر پہنچی تھی لیکن میں نے جب وہ مرا تو اس کی میں پڑھتا رہا خبریں تو اس میں اس نے اپنی وہ یادداشت میں لکھا ہے کہ 2000 میں نے استعفیٰ دینے کا سوچا تھا. تو مجھے وہ بات کی تصدیق ہو گئی جو مجھے عربوں نے بتائی اٹلی کے کہ یہ تو استعفیٰ دے رہا تھا. مایوس ہو گیا کہ جو یورپ کے مسلمان تھے وہ اور اسلام پہ پکے ہو گئے. 70,000 اٹالین مسلمان ہو گئے. اٹالین 70,000 مسلمانوں کے. اور جو وہاں عرب تھے اور یورپ میں مسلمان وہ اپنے اسلام میں پکے ہو گئے. یہ کچھ سوچ سکتا تھا کہ پیرس میں لڑکیاں جلوس نکالیں کہ ہم نے دوپٹہ پہننا ہے؟ میں 82 میں پیرس گیا تھا، اللہ گواہ ہے میں ایسے بیٹھ کے نہیں آپ گاڑی میں سفر کر سکتے، یوں نظریں نیچے کر کے چلنا پڑتا. ہمارے بعض تقوی والے ساتھی وہ تو اوپر چادر ڈال لیتے، ایسے اوپر چادر ڈال کے بیٹھے رہتے تھے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے
ہمارے جیسے کچے ایمان والے ہم اپنا تھوڑا سا نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے، اوف اوف اوف، ایسی گندگی، ایک نظر بھی ایسے اٹھ گئی تو ایمان میں پتہ نہیں کتنے گھاٹے پڑ جائیں۔ ایسے شہر میں جلوس نکل رہے ہیں، ہم اسکارف پہنے گی، اس تبلیغ کے کام نے وہ خاموش انقلاب، مجھے نا 91 میں ہم ملے، تاج محمد جمالی یہ وزیر اعلیٰ تھا بلوچستان، ظہور خان لغاری مرحوم اس کا کلاس فیلو تھا ایچ کالج ان کے ساتھ، اور رفیق خان لغاری مرحوم، تو وہ مجھ سے کہنے لگا تاج محمد تبلیغ کی آؤٹ پٹ تو ہے کوئی، تبلیغ کا فائدہ تو ہے کوئی، تو آپ کیوں ایسے بستر اٹھائے کرتے؟ میں نے کہا آپ کو اسی ٹیبل پہ فائدہ بتاؤں، تبلیغ کی آؤٹ پٹ اسی ٹیبل پر بتاؤں؟ کہنے کہ کیا؟ میں نے کہا میں 1974 میں آیا تھا چیلا لگانے کوئٹے میں، آپ کا چپڑاسی ہماری بات نہیں سنتا تھا، آج وزیر اعلیٰ بلوچستان ہماری بات سن رہا ہے، یہ آؤٹ پٹ نہیں ہے؟ تو بڑا ہنسا، کہنے لگا ٹھیک بات ہے۔ تو میں نے کہا 1974 میں اسٹاف کالج ہے، فوج کا سب سے بڑا کالج کوئٹہ میں، ہم گشت کرتے کرتے اس کے دروازے پر چلے، تو ایک فوجی باہر نکلو، ہمیں اتنی ماں بہن کی گالیاں نکالی، ایسی غلیظ گالیاں۔ ہمارے امیر نے کہا بھائی اس کو معاف کر دو، اس کو پتہ کوئی، کیسا عجیب کام ہے، وہ اس کو بھائی کو معاف کر دو، اس کو پتہ کوئی۔ ہم معاف کر کے آ گئے۔ میں نے کہا 91 کا کمانڈانٹ ہے اس وقت جو جنرل سر انجام اس وقت کمانڈانٹ تھا، میں نے کہا وہ روز میرے بیان میں آتا صبح 8 بریگیڈیئروں کو لے کر، اور اس کی مسجد میں جا کے بیان کر کے ہوں، بیچ کالج میں۔ یہ 2 آؤٹ پٹ تو آپ کو کوئٹہ میں دکھا دیا، ساری دنیا میں ایسی ہو رہی۔ میں نے کہا سردار صاحب درخت روزانہ بڑھتا ہے، کبھی شور سنائی دیا؟ روزانہ آؤٹ پٹ دے رہا ہے، لیکن کبھی پتہ چلا کہ کپاس شوں شوں کر دی پیڑ کی، پتہ لگا 2 انچ ود گئی۔ روز ہی کپاس کا پودا بڑھتا ہے، کبھی شور سنائی دیا؟ یہ تعمیری کام ہے، اس میں شور نہیں ہے، یہ خاموش انقلاب ہے جو دل کی دنیا کو بدلنے کے نظام چل رہا ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے سب سے خوبصورت بات اس کی ہے جو لوگوں سے کہہ رہا ہو اللہ کی مان، اللہ کی مان۔ تو اس لیے آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں اپنا وقت لگاؤ، پہلے ایک طرف دوبارہ نکلنا شروع۔ متلمبا ہمارا چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں ماشاءاللہ علاقے کی ذمہ دار کئی سال سے 3 دن لگا رہے ہیں، اور اس کے اتنے اچھے اثرات ہیں۔ بعض ایسے دیہات جہاں تبلیغ والے جا نہیں سکتے تھے، وہاں اللہ کے فضل سے جماعتیں ٹھہرتی ہیں، جاتی ہیں، لوگ بات سنتے ہیں، قریب آ رہے ہیں۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ وہ بھائی ہیں جو تھوڑا بہت وقت پہلے لگا چکے ہیں، تو آپ بھائیوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ ہر مہینے 3 دن، نہ میں آپ سے 4 مہینے مانگ رہا ہوں، نہ 40 دن مانگ رہا ہوں، ہر مہینے 3 دن باقاعدگی کے ساتھ آپ اپنے علاقے میں کام کریں۔ یہ آپ پر حق ہے، اس وجہ سے آپ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمہ میں۔ اس لیے بھائیوں اس کے لیے ارادے کرو، اس کے لیے نیت کرو، اس کے لیے نام پیش کرو بھائی۔